کل ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو مختصراً ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے۔ اس کے لیے ہر سال لوگ دعوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نمازی ایسے تھے کہ جو مستقل نماز پڑھا کرتے تھے اور صف اول کے نمازی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی، امام صاحب کو گھر پہ بلوایا۔ جب امام صاحب گھر پہ گئے، وہاں پر گپ شپ ہونے کے بعد وہ مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے امام صاحب کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا کہ اتنے میں امام صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے کچھ وقت کے بعد وہاں سے کچھ رقم ہوا کے ذریعے آئی اور امام صاحب کے آگے آ کے گری۔ امام صاحب نے رقم اٹھائی، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ سوچ میں پڑ گئی یہ رقم کہاں سے آئی، ان کو جگہ معلوم نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب نظر اٹھائی تو سامنے ایک جگہ پہ ان کی قرآن پہ نظر پڑی۔ انہوں نے قرآن اٹھایا اور قرآن کے اندر پیسے رکھ دیے کہ کل کے لیے جب یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان کو ان کی رقم مل جائے گی۔ امام صاحب نے بعد میں کھانا کھایا، ان کو بتانا بھول گیا کہ آپ کی رقم میں نے قرآن میں رکھی ہے۔ امام صاحب وہاں سے چلے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے، اس طرح وقت گزرتا گیا اور گھر والوں نے جب دیکھا کہ ان کی رقم گم ہوئی ہے تو انہوں نے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہاں پر میں نے کچھ رقم رکھی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ بیوی نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ رقم کہاں چلی گئی ہے، اور اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں سوائے اس امام صاحب کے جو ہمارے گھر میں آئے تھے۔ شاید یہ رقم اسی نے اٹھائی ہو۔ اس آدمی کے اس امام صاحب پر بدگمانی پیدا ہوئی، ان سے نفرت ہونے لگی کہ امام صاحب نے ہمارے گھر سے رقم چوری کی ہے۔ یہی شخص ہے کہ جب پہلے صف اول کے نمازی تھے، انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، انہوں نے صف اول میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ وہ کبھی کبھار نماز پڑھنے آتے، وہ بھی جب آتے تو سب سے آخری صف میں کھڑے ہوتے کہ کہیں امام صاحب سے ہماری ملاقات نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی نفرت ہو چکی تھی۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان میں کافی وقت گزر گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد پھر جب دعوتوں کا سلسلہ چلا، ہر ایک نے امام صاحب کی دعوت کی۔ اس شخص کی باری بہت لیٹ چلی گئی۔ اس شخص نے سوچا کہ چلو سب نے دعوت کر دی ہے، میں بھی کر دیتا ہوں۔ اگرچہ امام صاحب نے جرم تو کیا ہے لیکن اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس شخص نے دوبارہ امام صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ان کو کھانے کی دعوت دی۔ جب امام صاحب ان کے گھر گئے تو اس شخص نے امام صاحب کو کہا کہ کافی وقت ہو گیا ہے، آپ کو معلوم ہوا ہوگا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی، پہلے میں روز آپ سے ملتا تھا، اس کی وجہ آپ نے معلوم نہیں کی۔ امام صاحب نے کہا جی ہاں، یہ میں بھی چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملوں اور اس چیز کی وجہ تلاش کروں۔ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ آپ مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں آپ سے اس لیے نہیں مل رہا تھا، میں نے آپ سے ملاقات اس لیے نہیں کی کہ پچھلے سال جب ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، یہاں ہمارے گھر میں کچھ رقم رکھے ہوئے تھے، آپ نے وہ پیسے اٹھائے ہیں یا نہیں؟ تو اس امام صاحب نے کہا جی ہاں، وہ رقم میں نے اٹھائی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، وہ اور غصے میں آیا کہ آپ کو اگر رقم کی ضرورت تھی آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو رقم دے دیتے۔ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت تھی ہم آپ کو وہ لے کر دے دیتے، لیکن آپ نے ہمیں بتائے بغیر ہمارے گھر سے رقم چوری کر دی۔ امام صاحب نے سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگا آپ کی بات ٹھیک ہے، رقم میں نے اٹھائی ہے لیکن رقم میں نے چوری نہیں کی۔ میں جب یہاں دعوت کے لیے آیا میں نے دیکھا کہ کہیں سے رقم آ کر میرے آگے لگی، میں نے رقم اٹھائی، مجھے جگہ معلوم نہیں تھی، میری نظر سامنے قرآن پر پڑی، میں نے قرآن اٹھایا اور اس میں رقم رکھ دی۔ افسوس یہ ہے کہ آج پورا سال گزر گیا ہے، تم نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر تم نے قرآن کو اٹھایا ہوتا، تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ آج بھی تم قرآن اٹھاؤ، تمہاری رقم اسی جگہ موجود ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا ہم قرآن کو
بطور برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو دیکھتے تو ہے، قرآن کو اٹھاتے نہیں، اس لیے ہماری پریشانیاں بڑھ چکی ہے، ہم قرآن سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کو اٹھائے اور قرآن کو سینے سے لگائے، یقیناً ان کی تمام پریشانیاں حل ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔